السلام علیکم ناظرین، مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن پر ہم بات نہیں کرتے، جنہیں ہم عمومی طور پر زیر بحث نہیں لاتے، اور ان میں ایک شعبہ تو ریڈیو کا ہے، براڈ کاسٹنگ کا شعبہ ہے۔ ہم خود ٹی وی پر آپ سے مخاطب ہیں، میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ریڈیو ایک الگ شعبہ ہے۔ ریڈیو پر ہم اب اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کا دور ختم ہو گیا ہے اور ریڈیو کی جگہ ٹیلی فون نے لے لی ہے، میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس نے لے لی ہے۔ ہم نے آج ریڈیو کے مستقبل پر بھی بات کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ریڈیو کا جب دن منایا گیا تھا تو اس پر بھی یہ دن، ریڈیو کے عالمی دن پر بھی یہ باتیں زیر بحث آئی تھیں، اور اس وقت بھی میں نے یہ گفتگو کی تھی ایک پروگرام میں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت یہاں موجود ہیں، ان کی بہت سی پرتیں ہیں ان کی شخصیت کی۔ ایک پرت تو یہ ہے ان کی کہ وہ براڈ کاسٹر ہیں، اور ایک طویل کیریئر ہے ان کا ریڈیو پاکستان میں، ریڈیو پاکستان ملتان میں، ریڈیو پاکستان تربت، سرگودا، اسلام آباد اور پتہ نہیں کون کون سے شہروں میں انہوں نے خدمات انجام دیں۔ ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے شروع کیا، اس کے بعد پھر وہ پروگرام مینیجر بنے، پھر وہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہے، اور اب بھاولپور میں ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کا دوسرا حصہ کہ وہ ماہر تعلیم بھی ہیں۔ وہ سرائکی کے حوالے سے ان کی بہت سی تحقیقی کام ہے۔ وہ سرائکی ریسرچ سینٹر کے ساتھ وابستہ رہے ذکر یونیورسٹی ملتان میں۔ خالد اقبال اور ان کی شخصیت کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ میرے دوست ہیں۔ السلام علیکم خالد اقبال صاحب، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت میں نے شکریہ۔ کہا جی دوست نوازی ہونی چاہیے، لیکن دوست اگر معتبر بھی ہو اور دوست جو ہے وہ میرٹ پر بھی ہو تو پھر وہ دوستی سے آگے کی چیز ہو جاتی ہے۔ خوش آمدید آپ کو این نیوز پر۔ اور میں نے اپنے ٹاپک کا آپ کو بتا دیا۔ زندگی کا ایک طویل سفر ہے ہمارا آپ کے سامنے اور آپ کا ہمارے سامنے۔ 80s کے زمانے میں ہم ایک دوسرے سے ملے تھے، اور اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا آپ نے کہاں جانا ہے۔ لیکن میں ریڈیو سے ہی آپ کو لیتا ہوں کہ ریڈیو سے آپ کا کیریئر کیسے شروع ہوا۔ اور 80s میں میرا خیال ہے آپ آئے تھے، اور آپ تھے، آصف کھیتران تھے، یہ ساری ایک ہی کھیپ تھی، ریاض میلسی بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ تو آپ کے اساتذہ میں میرا خیال ہے صفدر حمدانی صاحب ہیں، جنہوں نے آپ کی ٹریننگ کی تھی اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بھی۔ تو سنائیے وہ کیسا زمانہ تھا ریڈیو کا؟ سب سے پہلے تو میں رضی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور این نیوز کا کہ آپ نے موقع دیا، آپ کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں اپنے ناظرین سے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ناظرین کے، چلیں مطلب علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو لڑکپن ہے وہ اور باقی کا زندگی کا جو عرصہ ہے اکٹھے عینی شاہد ہیں ہم۔ جی بالکل، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں لکھنے پڑھنے کا شروع سے شوق تھا، تو ظاہر ہے ایم اے کرنے کے بعد پھر کوئی ہمارا بیک گراؤنڈ فیملی ایسا تھا کہ ان کے لوور لیول کہہ لیں، کوئی مطلب کوئی متوسط بھی نہیں بنتا، تو اپنے مطلب اسٹرگل تھی، تو کوشش تھی کہ بھی کہیں ملازمت کا موقع مل جائے۔ تو وہ اللہ نے مہربانی کی، یہ پروڈیوسرز کے لیے کوئی جابز آفر ہوئی تو ہم نے بھی ٹیسٹ وغیرہ دیا، تو اس میں سلیکشن ہو گئی۔ اسلام آباد 6 ماہ جو ان کی ریڈیو کی اکیڈمی ہوتی ہے وہاں ٹریننگ کی۔ صفدر حمدانی صاحب ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، بہت لائق فائق، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ تو بس یوں کہہ لیں کہ وہیں سے آغاز ہوا۔ پھر پہلی تعیناتی اتفاق سے اپنے ہی شہر ملتان میں ہوئی، اور پروڈیوسر، سینئر پروڈیوسر، پروگرام مینیجر، پھر کافی عرصہ مطلب مختلف اسٹیشنوں پہ گزارا، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سفر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یوں اچھا رہا کہ انسان کا کہتے ہیں کہ آپ کا شوق اور آپ کا روزگار ایک وہ ہو جب جائے ہم آہنگ ہو جائیں تو پھر آپ کو کہہ لیں کہ سواد ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نوکری میں بڑا مزہ آیا، بہت اچھے انداز میں مطلب ہم نے نوکری کی، بلکہ بہتر سے بہتر کی کوشش اور لگن رہی کہ اچھے پروگرام کیے۔ جہاں تک ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ریڈیو کا تعلق ہے، ریڈیو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مدر انسٹیٹیوشن ہے۔ جتنے فنون لطیف
کے ادارے ہیں. آرٹس کونسلیں لے لیں آپ, ٹیلی ویژن کو لے لیں, فلم کو لے لیں, یا آج کل جو سوشل میڈیا کا جتنا ورک ہو رہا ہے اور مختلف چینل ہیں. یہیں سے لوگ تربیت حاصل کر کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو جو ہے نا ان سب کے لیے, جن لوگوں نے ریڈیو پہ کام کیا ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بھئی ریڈیو کیونکہ بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کو. فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں کا بڑے بڑے آغاز. سٹارز جو ہیں ان کا آغاز ریڈیو سے ہی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ریڈیو مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ایلیمینیٹ ہو گیا ہے. یہ ہماری اپنی اپنی ترجیحات اور اپنی اپنی مصروفیات ہیں. جو لوگ ریڈیو سے وابستہ ہیں, جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں, میرے خیال میں وہ سنتے ہی رہتے ہیں. ہاں یہ ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہر زمانے کی اپنی پرتیں اور کروٹیں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا پیشکش پہ غور کرنا چاہیے. مجھ سمیت جو دوست بھی ریڈیو سے وابستہ ہیں کہ ہم کوئی ایسا مواد, کنٹینٹ ایسا دیں کہ لوگ ریڈیو سنیں. ریڈیو یہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فرق پڑ گیا ہے, نو ڈاؤٹ فرق بھی پڑا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہات سے تعلق رکھتی ہے. انہیں ہر ایک کو یہ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, ہر ایک کے پاس موبائل نہیں ہے. تو وہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اس دنیا سے وابستہ رہنا, باخبر رہنا کیا ہو رہا ہے, تو ان کے لیے تو ریڈیو کا میڈیم ہی ہے. تو ان لوگوں کو یقیناً ریڈیو ان کے ساتھ رہے گا ان کی معلومات میں اضافے کے لیے. خالد بھائی, میں آپ نے ابھی ایم اے کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے بہاولپور سے ماسٹرز کیا تھا, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا تھا. اور اب وہ زمانہ جو سا تھا اس میں آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ اس میں قمر رضا شہزاد جی تھے. بالکل. اصل میں ہوا یوں کہ میں اور قمر رضا شہزاد, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہوئے نا آگے بڑھے تھے, کچھ جستجو تھی. تو قمر رضا شہزاد, میں جیسے آپ ان دنوں اخبار میں کام کرتے تھے, میں بھی کوئی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن میں کام کرتا تھا, لیکن تھوڑا سا یہ تھا کہ ذرا آگے دیکھیں, آگے کی طرف بڑھیں. قمر رضا شہزاد میرے ساتھ تھا, یہ بھی کہیں نہ کہیں ملازمت کر رہا تھا. اختر شمار یہ بھی اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں, ان کی بلکہ کوئی کرانے کی دکان تھی. تو بہرحال یہ کوئی اتنی معیوب بات بھی نہیں ہے, اپنی محنت سے آگے نکلے. تو ہم یہ تینوں دوست اکٹھے پرائیویٹ امیدوار کی رفعت عباس بھی تھے. رفعت عباس صاحب بھی تھے. تو یہ محکمہ رفعت صاحب ریلوے میں ملازم ہوتے تھے. تو ہم مطلب اس طرح سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے امتحان دیا تھا اور اچھے رہے, اچھے نمبر آ گئے تھے کیونکہ ذوق شوق پہلے سے تھا. پھر اسی کی بنیاد پہ میری تو اختر شمار صاحب بھی لیکچرر ہو گئے تھے, قمر رضا صاحب یہ کسی اور محکمے میں چلے گئے, اپنا رفعت عباس صاحب بھی محکمہ قمر رضا لوکل گورنمنٹ میں چلے گئے. جی میں بھی, میری سلیکشن بھی ایز اے لیکچرر ہو گئی تھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے. لیکن ان دا مین وائل کیونکہ میں نے ریڈیو کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, تو ان دنوں ریڈیو ذرا عروج پہ تھا, تو اٹریکشن پھر ہمیں ریڈیو کی طرف لے گئی. وہ سفر پھر جو میں نے ابھی آپ تھوڑے سے رودات بیان کی ہے. اچھا, ملتان میں کون تھا اس زمانے میں اسٹیشن ڈائریکٹر کون تھا, اور کون کون سی ہستیاں تو ظاہر ہے بہت تھیں. جب ہم نے جوائن کیا, مطلب میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے, ریاض میلسی صاحب, اختر بخاری صاحب, ہم جو 6 ماہ کی ٹریننگ مکمل کر کے آئے تھے, تو منیر احمد سومرو صاحب تھے تو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. حشمت جعفری صاحب ہمارے پروگرام مینیجر ہوتے تھے. ریڈیو بہت آباد اس وقت, بہت مطلب وہ تھا, اس میں لوگ بہت آتے تھے. کلچرل ایک پلیس تھی, کہہ لیں کہ لٹریری ثقافتی مرکز تھا. حسین سار صاحب, اقبال ارشد صاحب, بیدل حیدری صاحب, ڈاکٹر محمد امین صاحب, آپ دوست مطلب شاکر صاحب, آپ, ہم بھی مطلب پروڈیوسروں سے پہلے ہم نوجوانوں کے پروگراموں میں اظہر سلیم مجوکا صاحب. بلکہ ایک بات دلچسپ آپ کو بتاؤں کہ اظہر سلیم مجوکا صاحب سب سے پہلے مجھے ریڈیو لے گئے تھے طالب علموں کے پروگرام میں. وہ کوئی پروگرام ہوتے تھے یا کوئی اور مطلب کچھ چیز پڑھنی, تو مجوکا صاحب مجھے ریڈیو لے جانے والوں میں سے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس مجوکا نے بہت غلط کام کیے ہوئے. پھر ہم ریڈیو کے ہو کے رہ گئے. اچھا خالد بھائی, یہ ملتان کا زمانہ ہے, پھر آپ کا سرگودا کا زمانہ آتا ہے,
سرگودا آپ ملتان سے سرگودا کیوں گئے تھے؟ ٹرانسفر ہوا تھا یا اپنی خواہش پر گئے؟ بس وہ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ لگے کام کا مزہ نہیں آ رہا اپنے دوستوں کے ساتھ، حالانکہ کولیگز کے ساتھ ایسی کوئی اس وقت بات ہوئی تھی، تو میں نے آل آف سڈن ایسے جذباتی ہو کے فیصلہ کیا کہ یار یہاں کام ہی نہیں کرنا ان دوستوں کے ساتھ. تو نیا نیا اسٹیشن مجھے پتا چلا کہ میاں والی اور سرگودا وہ آنے والے ہیں، تو ان کا افتتاح ہونے والا ہے. تو میں نے اپنے طور پہ کوئی ہیڈ کوارٹر کسی سے بات کی، میں نے کہا یار میں میاں والی اب سرگودا جانا چاہتا ہوں اپنی ولنگ سے، تو اگر مجھے بھجوا دیا جائے تو میں بس وہاں چل پڑا. سن لی گئی ہماری بات، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں سرگودا. وہاں جا کے جوائن کیا. وہاں مطلب اچھا دل لگا کے نیا اسٹیشن تھا، کام کیا. وہاں یہ ہے کہ بڑے لٹریری لوگوں سے ملاقات ہوئی. آپ کو پتہ ہے میں انشائیہ لکھنے کا شوق تھا، تو وہ جب سرگودا کا نام آتا ہے تو ڈاکٹر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر صاحب کا وزیر نام آتا ہے. انور تو وہ صدیق، ہماری خوش قسمتی کہ غلام ہاں گیلانی اصغر، اچھے یہ بہت اتفاق سا سے یہ ہمارے ایک طرح سے کہہ لیں کہ آئیڈیل تھے یہ شخصیات. اور ان لوگوں سے وہاں جاتے ہی میں نے ملاقات کی، رابطہ کیا. مطلب ہمارے جو مطلب جید یہ لوگ ہیں، ان سے مکالمہ میں نے ریکارڈ کیا ان کی اپنی ادبی زندگی کے حوالے سے. غلام گیلانی اصغر صاحب کی تو بالکل کوٹھی ریڈیو کے متصل تھی. تو ان دنوں اگرچہ وہ مطلب تھوڑا ضعیف ہو گئے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی یادداشت تھی. ان سے میں نے انٹرویو کیا، تو میں نے ان انٹرویو کرتے ہوئے ان سے ایک ایسے سوال کر لیا. میں نے کہا جی غلام گیلانی اصغر صاحب وہ کیونکہ خاصے اچھے انشاء نگار جس میں مزاح کا پہلو زیادہ تھا، تو میں نے کہا جی آپ نے زندگی میں اچھی یہ جو شاعری کی ہے بڑی خوبصورت، مطلب ہمیں ہارٹ کرتی ہے، انشائیے بھی آپ نے بہت اچھی لکھے ہیں، تو کوئی زندگی میں جیسے ہوتا ہے کوئی عشق وشق کا بھی اتفاق ہوا عشق کرنے کا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل اتفاق ایک دفعہ ہوا تھا. تو میں نے کہا چلیں عشق کر لیتے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو تنخواہ تو یہی ملتی رہنی ہے. تو اس طرح سے مطلب بڑے اچھے برجستہ گو تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ یار میں جب ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو وہ جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے وہ سیدھا میرے پاس ہی آتا ہے، پتہ نہیں میرا چہرہ ہی ایسا ہے کہ جیسے میں نے ٹکٹ نہ لیا ہوا ہو. تو بڑے بڑے اچھے. اچھا خالد بھائی، وہ جو سوال آپ نے کیا ان سے غلام گیلانی اصغر صاحب سے، ایک منٹ کے لیے آپ خود کو غلام گیلانی اصغر سمجھ لیں اور مجھے خالد اقبال سمجھ لیں. جی تو اگر میں یہی سوال آپ سے کروں یہ کہ اتفاقات زندگی کے بالکل ان حادثات سے گزرے گزرے ہیں. ہیں، جی تو بالکل. یہ حادثات جو ہیں وہ اس میں محرومی رہی یا کامیابی ہوئی یا کیا ہوا؟ وہ کچھ میں ناکامی اور کچھ میں کامیابی بھی ہوئی. کامیابی بھی ہوئی. تو کامیابی کا مطلب تو شادی ہوتا ہے. شادی تو ارینج میرج ہے کہہ لیں. وہ کامیابی پھر کیسی کامیابی ہو؟ ہاں بالکل. بہرحال ہاں میں ایک اب تھوڑا سا آپ کا سرگودا کا زمانہ، اس میں آپ شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستگی آئی یہاں سے ابھی. اچھا، سرگودا میں رہ کر پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے تحقیقی کام شروع کیے، آپ نے وہاں ایم فل کیا اور ایسے ٹاپکس بھی آپ لائے. پھر اسی دوران آپ سرائکی لکھنا بھی آپ نے سرگودا کے زمانے میں شروع کیا. اس سے پہلے آپ کی کتابیں تھیں. کتابیں میں خالد اقبال صاحب کی آپ کو بتا دوں ناظرین کہ دخل در معقولات ہے ان کے انشائیوں کا مجموعہ. یہ پہلی کتاب تھی ان کی، 80s میں یہ شائع ہوئی تھی. اور اس کے بعد دوسری کتاب بھی انشائیوں کی، اردو انشائیہ شگفتہ خاطر اس کا نام ہے. پھر تیسری بھی سرائکی انشائیہ، سرائکی مسکار کے نام سے یہ کتاب آئی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے سرائکی ڈرامے جو ہے ان کی کتاب ہے نکڑ ناٹک کے نام سے. پھر سرائکی سماج اور میڈیا کا کردار یہ کتاب ہے. پھر فن ترجمہ اور اس کی مبادیات، یہ پھر تحقیقی کام شروع ہو جاتا ہے خالد اقبال صاحب کا. اور اس تحقیقی کام میں پھر انہوں نے ایم فل کیا. ایم فل انہوں نے کیا ہے حضرت خواجہ غلام فرید کی شاعری کے تراجم کا مطالعہ اس پر کیا ہے. اور اسی طرح پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی سرائکی ادبی تواریخ جو ہیں وہ اس کا موضوع ہے. تو یہ خالد صاحب کا تحقیقی کام ہے. خالد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے این نیوز.
जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. नाजरीन, एन न्यूज़ पर हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फे से पहले गुफ्तगू चल रही थी खालिद इकबाल साहब से, और हम उनकी किताबों का हमने आपको बहुत तफसील के साथ तारुफ करवाया था। जी खालिद साहब, मैंने सवाल किया था कि आप फिर वहाँ जाकर शोबा तालीम से मुंसलिक हुए और आप तनकीद और तहकीक की जानिब आए, और ये कैसा हुआ, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्तगी कैसे हुई? असल में जब मैं सरगोदा गया तो ज़ाहिर है दिन को मतलब जैसे ड्यूटी पे होते थे, तो फिर उसके बाद नया शहर था तो इतना ज़्यादा मिलना मिलाना मतलब नहीं था लोगों से। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जो वक्त है इसको किसी मसरफ में मतलब लाया जाए। तो वहाँ फिर बैठ के मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फिर PhD किया। तो थोड़ा सा ये था कि चलें कोई काम में मतलब मशगूल रहें, तो इस तरह से मतलब है। फिर एमफिल कर लिया, PhD कर लिया, तो फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में सराइकी एरिया स्टडी सेंटर मतलब एक शोबा है वहाँ शोबा सराइकी है। तो इन्हें एमफिल की क्लासें इन्होंने मतलब स्टार्ट करना थी। उसके लिए HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक शर्त होती है कि डिपार्टमेंट में आपके पास 3 PhD होने चाहिए जो सुपरवाइज कर सकें, पढ़ा सकें मतलब आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को। तो फिर इन्होंने कोई ऑफ़र की कि भाई आप आना चाहते हैं, क्योंकि अभी सराइकी में PhD इतने ज़्यादा तादाद में नहीं थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो इन्होंने डेपुटेशन पे मुझे बुला लिया। तो कुछ अरसे के लिए मैंने यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दी। इनका ये है कि थोड़ा सा सराइकी क्लासेस के साथ साथ एमफिल की क्लासेस के आप साथ कितना साथ साल आप यहाँ रहे? मैं तकरीबन 2 साल से 2 साल। कुछ अरसा ऊपर। हाँ जी। ठीक है, जी कमोबेश 2 साल। और यहाँ अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि ये जो तालीमी इदारे हैं
اور خاص طور پر جو تحقیق کا کام ہو رہا ہے وہاں، وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ 250 مقالہ جات جو ہیں وہ ان میں سے مسروقہ مال برآمد ہوا ہے. ایچ ای سی نے جو سرقہ ہوا ہے وہ رپورٹ آئی ہے. اور وہ سارے لوگ جو ہیں، اب دیکھیں شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جنہوں نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، وہ جب اس طرح مقالات کاپی پیسٹ کر کے شائع کریں گے اور ادھر ادھر سے مال لے کر وہ اپنے، اور وہ پھر ڈگریاں بھی لے لیں گے، پھر ان کے کیریئر بھی بن جاتا ہے. ان میں سے کئی جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گئے، انہوں نے آگے نئی نسل کو بھی تربیت دی. اب یہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی؟ کیا کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں، کیا رائے دیں گے؟ دراصل یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے نا جی، یہ ہے تو بہت اچھا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مطلب اگر پیش رفت ہوگی، لوگ پڑھیں گے، ریسرچ کی طرف آئیں گے، تو ہی کوئی ایک نئی دنیا کو مطلب ایکسپلور کر سکیں گے نا، دنیا کا کوئی بھی شعبہ. اب یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، تو بالآخر نقصان اس کا ریسرچ اسکالر کو ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی بن جائے، کوئی مقام حاصل کر لے یا کوئی مراعات حاصل کر لے، لیکن جو ورتھ ہے وہ ہمیشہ کاؤنٹ ہوتی رہتی ہے. کام جس نے کیا ہوگا وہ پھر وہ کام اس کا بولے گا، یا وہ خود اپنے کام کے بارے میں دفاعی پوزیشن میں ہوگا. جو نہیں مطلب اس طرح سے لکھوا لیتے ہیں یا 2 نمبر طریقے سے کام کر لیتے ہیں، تو بس 2 نمبر تو پھر 2 نمبر ہی رہتا ہے. ہوں ہوں. ہاں اب اچھا، اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ، جیسے آپ نے کہا کہ شرائط ہیں ایچ ای سی کی، اور ان شرائط کے تحت انہیں 3 پی ایچ ڈی چاہیے تھے، انہوں نے آپ کو کہا، انہوں نے لے لیا. اچھا، اسی طرح بعض شرائط ہیں کہ آپ نے اب جو ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں ان کے لیے بھی شرائط ہیں کہ آپ اگر اتنے اسکالرس کو آپ کروائیں گے ایم فل، اور اتنے کو آپ پی ایچ ڈی کروائیں گے تو آپ کی ترقی ہوگی. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اتنے شائع ہو جائیں، اور اس میں اب اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک جو بھیڑ چال تحقیق کی آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے لوگوں پر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ ہم پر جو 2-4 مقالے لکھے گئے تھے، اب مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ جی آپ پر ہم نے کام کرنا ہے، آگے سے سٹف ایسا آ رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب وہ ہم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود کو اس فہرست میں شامل کرتے ہیں جہاں ایسے لوگوں پر بھی کام ہو گیا جن کی کوئی ورتھ ہی نہیں. تو یہ کیسی صورتحال ہے؟ جو پی ایچ ڈی ہونا ہے اور ایم فل، لوگ بڑی مطلب مشقت اور دلجوئی کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے. اور وہ دیکھیں حافظ محمود شیرانی کا جو مقالہ ہے مثال کے طور پہ پنجاب میں اردو، یا ڈاکٹر ماہر عبدالحق کا مقالہ جو ہے ملتانی زبان اور اس کا اردو سے اردو شاعری تعلق. کا مزاج، ہاں اردو شاعری کا ڈاکٹر وزیر آغا کا وزیر اور اعظم. انور صدیق صاحب کا جی مقالہ جی اردو بالکل، ادب کی اردو تحریکیں، ادب کی یہ تحریکیں. بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں نا وہ حوالے کی، اور ان میں ورتھ ہے، ورتھ ہمیشہ بولے گی. میں آؤں جن کا کام اس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تو ان کا ایسے کہہ لیں کہ جیسے کسی ایک کاریگر نے یا استاد نے کسی کو سکھا دیا کہ یار یہ ایک موٹر سائیکل ہے، یہ کھلی پڑی ہے پرزے، اب اس کو آپ فٹ کر کے جوڑ دیں، تو وہ لوز اس کا سٹرکچر، یا جیسے اس نے موٹر سائیکل کی ایک شیپ دے دی. تو بس وہ اس طرح کا کام ہے. جو انوویشن کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرے گا، تو اصل بات تو یہی ہے کہ دنیا کو ایکسپلور کیا جائے. اگر سماجی علوم ہے، سوشل سائنسز کے علوم ہے، تو اس سے یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ سدھار پیدا ہو، کہ لوگوں کے رویے میں تبدیلی ہے، سوسائٹی میں ترقی نظر ہے. وہ تو پھر اسکالر مطلب اب آپ کو گو تھرو کرنا پڑے گا اپنے کام سے تبھی. خالد بھائی، بات یہ ہے کہ ایک یہ آپ کا کام میں نے بتا دیا، آپ کی کتابیں ہیں 6-7-8 آپ کی تحقیقی اور تنقیدی اور ادبی موضوعات پر. اس میں میرا خیال ہے سرائکی کی کتاب کا آپ نے نام نہیں لکھوایا، مجھے ہے شعری وہ سرائکی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ میری شعر پوئٹری ہے، پوئٹری شعری مجموعہ، شاعری ہے. ہاں جی شاعری. ہاں جی اس جی. کا نام رہ گیا ذہن میں میرا. ہاں وہ 3-4 مجموعے ہیں، اس میں کھمبیاں کھم کھنڈا ایک نام تھا، پہلا شاعری کا مجموعہ تھا، پھر پئی وگے ایک نے، اور اس کے بعد کوہیڑ وچوں سوں، قویلی دی کاوڑ، قبیلیاں کی تا پیار، پند قبیلیاں کو. تو یہ کچھ مطلب اس طرح کی. وہ دیکھیں نا، اس حساب سے تو آپ کی کتابوں کی تعداد
12-16 تک چلی جاتی ہے، جی کیونکہ 8 یہ ابھی لکھوائی ہیں، یہ شاعری کی آپ بھول گئے، جی 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 کیونکہ سرائکی آپ شاعری ویسے ہی کی ہمیشہ سے شاعری کو دشمن رہے ہیں پہلے تو نہیں میں نے کہا شاید آپ نہیں نہیں تحقیق کے حوالے سے نہیں بات نہیں زیادہ دیکھیے، کریں گے تو اس نہیں وہ وجہ سے شاعری نہیں، وہ ظاہر ہے ہاں شاعری بھی ایک بنیادی حوالہ تو جی ہے جی نا، جی جی ہم آپ سے شاعری بھی سنیں گے، جی لیکن اگلا سوال اب یہ کروں گا کہ آپ مزید کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ اصل میں جیسے آپ کا مزاج ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جہتیں کئی ہیں، مطلب اس کے کئی گوشے ہیں، تو کام کرنے کی یوں کہہ لیں کہ لگن کچھ اس طرح سے ہے، تو وہ بکھرا ہوا کام ہے، کچھ کام ہے، میں انشاءاللہ وقت ملا تو وہ ضرور کروں گا۔ ایک تو میں سرائکی ادب کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں خود، کچھ میں نے کام کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میری کوشش، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی کا تحقیق کا کام جو تھا نا، سرائکی ادبی جو تواریخ لکھی گئی ہیں ان کا جائزہ تھا۔ ظاہر ہے وہاں سے تحریک ملتی ہے کہ بھئی ہم ہاں کچھ چیزیں جو ہیں مسنگ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی 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 میں وہی چاہتا تھا کہ جیسے مطلب ڈاکٹر انور صدیق صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، یا جمیل جالبی صاحب نے لکھی ہے، سلیم اختر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، تو وہ ایک کہہ لیں کہ ماڈل بکس ہیں اردو میں، تو سرائکی میں ہمارے دوستوں نے کام کیا ہے جی 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 ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے سرائکی شاعری کا ارتقاء، اس کو آپ سرائکی شاعری کی تاریخ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 1000 سالہ تاریخ کا جائزہ ہے۔ ہاں نثری ادب پہ مطلب ہونا ضروری ہے، نثر پہ، تو یہ تھوڑا سا کام ہے، لیکن یہ بڑا کام ہے جس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کو خاصا وقت چاہیے اور خاصی محنت بھی درکار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھی یہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ بھی اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سرائکی یا کسی بھی زبان کے ادب کی تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک مسلسل ارتقاء اور فلو کا عمل ہے، زندگی رک نہیں جاتی، لکھنے والے بیٹھ نہیں جاتے، لکھتے رہتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے، پھر آگے یہ چلتا رہے گا کام۔ اچھا ایک سرائکی شاعری پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہمارے ہاں سرائکی میں جو شاعری ہوئی اس میں ایک مزاحمتی عنصر جو ہے ہمیں سرائکی شاعری میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ عاشق بزدار صاحب سے شروع کریں تو پہلا نام عاشق بزدار صاحب کا ہے، اس کے بعد ہمیں رفعت عباس کے ہاں یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ہاں یہ موجود ہیں، عزیز شاہد صاحب کے ہاں ایک اور رنگ ہے، ان کے ہاں وہ مزاحمتی رنگ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کلچرل جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ ایک آپ اس میں سر ڈفرینشیٹ کریں کہ آپ کے نزدیک سرائکی کے اچھا بہت سے لوگوں کے ہاں میں ٹھہراؤ بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ جو بہت سے لوگوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ تو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی خود کو دہرانا زیادہ شروع کر دیتا ہے، اور کچھ کہیں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، کچھ آپ اب سرائکی شاعری پر تھوڑی سی بات کریں، اور پھر اس میں رنگ ہیں، ملتان کا رنگ الگ ہے، رحیم یار خان کا، جہانگیر مخلص کا، اور آپ جس خطے میں جا رہے ہیں بہاولپور کا وہ رنگ اور ہے، اور پھر میاں والی کا اور اس سائڈ کا ڈیرہ اسماعیل خان کا رنگ اور ہے۔ اب اس روہی تھل دامان یہ ساری سرائکی بیلٹ جو ہے، اس کی شاعری پر تھوڑا سا ہم سننا چاہیں گے آپ سے کہ کون سے امکانات ہیں، کون سے لوگ ہیں جو مستقبل کی آوازیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک رضی صاحب، اس میں بھول گیا ایک نام، وہ ظاہر ہے اپنا ان کا ملتان سے، شجاع آباد سے ہمارے جو شاکر شاکر شجابادی شجاع صاحب آبادی، ہیں۔ اچھا شاکر شجاع آبادی کے ہاں بھی مزاحمت بھی ہے، شاکر شجاع آبادی کے ہاں ایک جسے کہتے ہیں ریزنٹمنٹ کی ایک بھرپور آواز ہے، اور وہ مکالمہ بھی بڑا تگڑا کرتا ہے، جب خدا کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے تو وہ بڑے حوصلے کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمیں اب اور ان کی صحت کے مسائل بھی ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں، اور ان کے کچھ اور مسائل بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، انہوں نے کئی معاملات میں خود کو ایک جسے کہتے ہیں نا مذاق کی کیفیت بن جاتی ہے کہ یار وہ پھر خبر آ گئی شاکر شجاع آبادی کی۔ اب اب اس پر بات کیجئے، میں نے آپ کو یہ سارے رنگ بتا دیے۔ اصل میں جو سرائکی خطہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، یہ روہی تھل دامان، یہ اس کے 4 مطلب کہہ لیں کہ رنگ ہمارے سامنے آتے ہیں، جغرافیائی طور پہ تقسیم کچھ اس طرح سے ہے
لیکن ان تمام میں متنوع یعنی مختلف شیڈ اور رنگوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ کہیں ایک ہی رنگ بن جاتا ہے. ہاں جیسے زبان کے لہجے مختلف علاقوں میں کچھ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد مختلف ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت لہجے میں فرق ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو آوازیں ہیں سرائیکی خطے سے ابھرنے والی آوازیں, شاعروں کی آوازیں, یہ در حقیقت یہاں اس خطے میں بسنے والے کہہ لیں کہ کروڑوں افراد کے دلوں کی آوازیں ہیں. کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں احمد خان طارق ہو جائے, ڈاکٹر اشو لال ہو جائے, رفعت عباس صاحب, اقبال سوکڑی صاحب, عزیز شاہد صاحب, جہانگیر مخلص صاحب ہو گئے, سعید اختر سیال صاحب, یہ شاکر شجابادی صاحب, اور سو اینڈ سو بے شمار مطلب ہمارے دوست ہیں. انہوں نے جو بھی شاعری کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بسنے والے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق براہ راست میڈیا سے بھی رہا ہے, صحافت سے, آپ خود اچھے شاعر بھی ہیں, دانشور ہیں, تو آپ کو زیادہ علم ہے کہ یہ خطہ بدقسمتی سے انویڈرز کی آماج گاہ رہا ہے. صدیوں تک ایک طویل سلسلہ ہے, یہاں لوگ آتے رہے ہیں, حملہ آوری کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے پاس وسائل نہیں تھے, یہ خطہ مالا مال تھا, اور یہاں کے وسائل کی لوٹ مار کرتے رہے, اور یہاں کے لوگوں کو زیادہ دیر تک مفتوح رہنا پڑا ہے. اس وجہ سے یہاں ابھی تک بھی غربت ہے, اور غربت کی وجہ سے دیکھ لیں جی ایک مسائل تو پیدا ہوتے ہیں, اور وہ مختلف نسلوں نے دیکھے ہیں. تو وہ جو ایک کرب کہہ لیں, وہ جو ایک دکھ کہہ لیں, اس کی فیلنگز جو ہیں سرائیکی شاعری میں موجود ہیں. وہیں سے جو ہے ایک کہہ لیں کہ احتجاجی لہجہ بھی ابھرا ہے. تقریباً ہر شاعر کے ہاں کہیں کسی میں زیادہ کسی میں کم یہ رجحان ضرور ملے گا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ یہاں لوگوں کے ساتھ وہ مساویانہ سلوک اور وسائل کی مساویانہ تقسیم نہیں ہوئی, اور لوگوں کو زیادہ مسائل کا شکار. آپ مجھے بہت اچھے, خود ہی آپ اس ٹاپک کی طرف آ گئے گفتگو میں, جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو یہاں کے حکمران ہیں اس خطے کے, انہوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا, اور ان کا جو ایک دیرینہ خواب ہے کہ ہمیں ہماری شناخت چاہیے, اور ہمیں ہمارا صوبہ چاہیے, اور ہم اس صوبے میں سرائیکی خطے کے لوگ جو ہے ان کا ایک اپنا صوبہ ہو, ان کا ایک اپنا مرکز ہو, ان کا ایک اپنا, اب وہاں سیکریٹریٹ کے نام پر اور کچھ اور نام پر جسے کہتے ہیں کہ اقتدار تو حاصل کیا گیا, لیکن ایک لالی پاپ کی کیفیت آ گئی پھر یہاں, کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا سرائیکی صوبے کے نام پر, کیونکہ انہوں نے صوبے کا خواب دکھایا اور انہیں سیکریٹریٹ بھی ادھورا ملا. اس پر تھوڑی سی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ عوام کا مطالبہ ہے اور دیرینہ مطالبہ ہے میرے خیال میں. بالآخر دیکھیں عوام نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے. بہت سی اشرافیہ یا بہت سے حکمران جو کل تک مطلب اگرچہ ان کے گھروں کی زبان سرائیکی ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے سرائیکی بولنا. اب یہ ہے کہ انہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے, وہ سرائیکی شعراء, سرائیکی دانشوروں کے اکٹھ میں شامل ہونا شروع ہو گئے. تو انہیں پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں مسترد کر دیں گے. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو جو عوام کا پرزور مطالبہ ہو اور شدید آپ کے سامنے ہی ہے, تو یہ ایک سیلاب کی مانند ہوتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. یہ بالآخر نیچرل دھارا ہے, اور وقت ثابت کرے گا. لوگ جی لوگوں کو ان کے حقوق دینا پڑیں گے. جی پاکستان ویسے دیکھ لیں کہ مختلف قومیتوں اور مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے. جب اکائیاں یکجا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اسی میں ہی مطلب بقا ہے ہم سب کی. اچھا, میں یہ حقوق کی بات ہوئی, حقوق کی ایک آواز ہمیں گوادر سے سنائی دیتی ہے. تربت میں آپ رہے اور تربت میں آپ نے بہت سا وقت گزارا. اچھا, آج وہاں سے جو آپ نے وہاں دیکھا, آپ نے تو وہاں رہے, اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ماموں بھی گوادر میں ہوتے تھے, اور یہاں سے لوگ گوادر جاتے تھے, کام کرتے تھے, وہاں تربت جاتے تھے, کام کرتے تھے, اور ہمارے بہت سارے دوست رہے ان علاقوں میں.
سو بلوچستان کے عوام جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک اپنا ایک محبت بھرا جو سلسلہ ہے، اور ان کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کس طرح انداز میں کن لوگوں نے پینٹ کر دیا، کون سی طاقتیں ہیں جو وہاں ہم نہیں چاہتی؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ سرائکی ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، ہے کہیں نہ کہیں وسائل کی غیر نامنصفانہ منصفانہ تقسیم کا معاملہ۔ تقسیم کا مسئلہ ہے، تو یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں آخر۔ تو جب تک یہ اس پہ مطلب سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاتا، تب تک تو یہ مسئلہ رہے گا، اور اس مسئلے کا حل یقیناً یہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، جن کے خطے سے جو وسائل ہیں وہ اگر ایکسپلور کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ان وسائل کو پھر مساویانہ تقسیم بھی کریں، ان وہاں کو کے فائدہ بھی سردار نہ ان پر قابض ہوں۔ جی جی، یہ تو دیکھنا پڑے گا، اور ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ خالد بھائی، اب آپ سے ہم پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، خالد اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، اور اب بہاولپور میں ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں، وہاں کے کلچر کو، وہاں کی ثقافت کو، اور وہاں چولستان کے کلچر کو وہ کس طرح ریڈیو پاکستان بہاولپور کے ذریعے قومی سطح پر متعارف کروا رہے ہیں، یہ ہم وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے این نیوز، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے۔ اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر۔ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود۔ ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے۔ میرے گھر، آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے۔ جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور، کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود، موٹر وے، جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ، پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے، جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ۔ 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ، جدید ترین آسائشوں سے بھرپور، مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال، سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ، کڈز پلے لینڈ، 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس، 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز، دلکش، دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1، 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس، ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز، بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن، اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول، ہیلتھ کلب، اوپن ایئر ریسٹورانٹس، بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ۔ بکنگ 25% سے، بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط۔ کانٹیکٹ 033 777 777 00۔ ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد۔
a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. ویلکم بیک ناظرین، مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر، اور ہمارے مہمان خالد اقبال صاحب کے ساتھ وقفے سے پہلے ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد بھائی، ہم شاعری پر گفتگو کر رہے ہیں، اب کچھ گفتگو نثر پر، اور پھر آپ کے بہاولپور ریڈیو پاکستان کی جو مصروفیات ہیں اس پر۔ نثر کے حوالے سے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں، میں وسیب ٹی وی پر، مجھے یاد ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، میں پروگرام بھی کرتا رہا، وہاں کام بھی کرتا رہا۔ اچھا، اس زمانے میں جو ایک ناظرین، اس زمانے میں خالد اقبال صاحب نے مجھے سرائکی سن کر مجھے ایک دفعہ فون کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ رضی کا پروگرام دیکھا کرو تاکہ تمہیں سرائکی بولنی آ جائے۔ میں ظاہر ہے بے شک غلط بولتا تھا، لیکن میں نے سرائکی بولی اور میں نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اور خالد اقبال صاحب مجھے یاد آیا جب، اب اس زمانے کے کچھ تجربات ہیں میرے وسیب ٹی وی کے زمانے میں۔ وہ تجربات یہ ہیں کہ جب ہمیں آئی ڈیز بنانی ہوتی تھی، کوئی خاص دن آئے تو ہمارے پاس آئی ڈیز نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یوم آزادی آیا، ہمیں کوئی ترانہ جب لگانا ہے تو ہمارے پاس کوئی ترانہ ہی نہیں تھا سرائکی کا ایسا کہ جسے ہم یوم آزادی کی آئی ڈی کے طور پر لگا سکیں۔ ہمارے پاس یوم دفاع کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہمارے پاس، حتیٰ کہ ہمارے پاس نعت بھی اس زمانے میں نہیں تھی۔ ویندی تے اویں پئیں باد صبا مدینے، یہ بعد میں آئی، اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو جب میں نے یہ بات کی تاج لنگا صاحب سے، تو میں نے انہیں کہا کہ سرائکی میں بہت سی چیزیں ابھی رچ نہیں ہیں، ہمیں مجبوراً پنجابی کی چیزیں لگانی پڑی یہاں، کیونکہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی چیز جو ہم یوم آزادی کے موقع پر چلا سکیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کا بڑا نیگیٹو جواب دیا تھا مجھے۔ اور اس میں پھر ایک اور خیال بھی ذہن میں آیا کہ سرائکی میں ہمارے ہاں اس طرح لٹریچر میں ریچنس نہیں ہے نثر میں، جو اب شروع ہوئی ہے نثر کی جانب، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے تک نثر اس طرح نہیں تھی سرائکی کی۔ اور ہمیں جس طرح سندھی میں افسانہ دکھائی دیتا ہے، جیسے ہمیں سندھی میں ناول دکھائی دیتے ہیں، جیسے اور بہت سی زبانوں میں ہمیں ناول دکھائی دیتا ہے۔ سندھی کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سرائکی اور سندھی بہت قریبی زبانیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں نثر کے امکانات اب کیسے ہیں؟ کیونکہ اب لکھا جا رہا ہے نثر میں، اور نئے ناول بھی آئے ہیں، نذیر لغاری صاحب کا ناول آیا ہے، اور بہت سی چیزیں آئی ہیں، افسانہ بھی آ رہا ہے۔ نثر کے حوالے سے کوئی بات کیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرائکی زبان کو جو کہہ لیں کہ وسائل کا میسر آنا، شاعری تو یہ ہے نا، یہ ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے، مشاعرے کی ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے، اور یہ سینہ بسینہ چلتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے۔ نثر کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن میں آنا ضروری ہے، تھوڑا سا خواندگی سے آگے کا بھی تھوڑا سا اس میں ایک پہلو ہے۔ سرائکی کیونکہ پہلے نصاب کا حصہ بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مطلب رکاوٹ رسم رہی۔ الخط کا بھی بہت عرصہ جی، شروع پرابلم میں تو رہا۔ یہ مسئلہ بھی رہا، لیکن میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ریڈیو نے سرائکی نثر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ریڈیو بہاولپور کا قیام، ملتان ریڈیو کا قیام، ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان کا قیام۔ اچھا، ریڈیو کی کیونکہ اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، مطلب انہوں نے اگر سرائکی میں ڈرامہ نشر کرنا ہے، کیونکہ یہاں کی لینگویج سرائکی ہے نا جی، تو ظاہر ہے وہ ڈرامہ لکھوائیں گے سرائکی میں، لکھوایا گیا، تو سرائکی ڈرامے کو مطلب کہہ لیں کہ ایک فروغ حاصل ہوا۔ اسی طرح افسانہ، انشائیہ، کتابوں پہ تبصرہ، باقی اور اصناف اس میں آتی جائیں گی۔ تو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سرائکی نثر کا، ذرا ریپڈلی کہہ لیں۔ پہلے لوگ لکھتے تھے اپنے طور پہ، کسی نے سفر نامہ، ریڈیو سے سرائکی نثر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز ہوا۔ اب اس میں اب یہ اس میں انسینٹیو آ جاتا ہے نا، جی بنیادی چیز وہ آپ نے جو انسینٹیو والی بات کی نا، وہ انسینٹیو ہی آ جاتا ہے کہ بھی ہم لکھیں گے، اس میں کچھ پیمنٹ ملے گی اس کو، جی جی، اور یہ ظاہر ہے اور انسینٹیو کے ظاہر ہے بغیر تو وہ نہیں۔ جو نثر تھی اس کو وہ لے کے گئے مثال کے طور پہ، تو ادارہ جاتی جیسے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اس کی ویٹنگ ہوئی،
تو اس میں ایک تھوڑا سا نکھار بھی آیا. تو یہاں سے سرائیکی نثر کا یوں کہہ لیں کہ ایک بہتر آغاز ہو رہا ہے نئے زمانے سے. تو لکھنے والے آئے, افسانہ نگار آئے, مسرت کلانچی صاحبہ ہیں, حفیظ خان صاحب ہیں, بہت سے نام ہیں, ڈاکٹر احسن واگا صاحب ہیں. تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں اگر نام نہ لیں. تو کافی مطلب نثر میں, انشائیے میں, ڈرامے میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. ڈاکٹر انوار احمد صاحب نے سرائیکی ڈرامے یہاں سے لکھے, نصرت مند خان صاحب ہیں, فخر بلوچ صاحب نے خود ڈرامے لکھے, اصغر ندیم سید صاحب نے یہاں سے ریڈیو سے مطلب ڈرامے سے آغاز کیے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ اس 2019-20 کو کہہ لیں یا 21, تو اس میں ہمارے پاس ناول مضبوطی سے آئے ہیں, ورنہ پہلے ہمارے پاس وہی ظفر لاشاری کے نازو اور پہاج اور باقی چند ایک لوگوں کے ناول تھے. حفیظ خان صاحب کا ناول آدھ ادھورے لوگ ایک اچھا ناول ہے, جو کہ بڑا ناول کہہ لیں کہ بہاولپور کی سیاسی سماجی تاریخ اس میں مطلب واضح ہوتی ہے. اسی طرح سے رفعت عباس صاحب کا ناول لون دا جیون گھر, یہ ایک بہت اچھا ناول ہے کہ ایک آرٹ کے ذریعے سے وہ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ آپ آرٹ کے فروغ سے, ناٹک کے فروغ سے, فنون لطیف کے فروغ سے جنگ کو کیسے روک سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا, آج کی دنیا کے لیے یہ ایک بنیادی اور اہم سوال ہے. اور اس طرح کے موضوع کا سرائیکی زبان میں آنا ایک انہونی اور ایک اچھوتی بات ہے. اچھوتی بات ہے, اور امن پسند قوم ہونے کا بھی ایک کہ جی ہم امن پسند ہیں, اور ہے بھی ایسے کہ اور دیکھیں ہم ابھی امن آپ پسند ہیں, اور اس کے ثبوت یہ ہے, اور امن پسند ہیں ایسے, ہمارے اس ہاں. میں تو کوئی شک نہیں. اس ابھی میں تو آپ کوئی جیسے بات کر رہے تھے کہ بھی سرائیکی جو اس وقت شاعری میں مزاحمت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سرائیکی سیاسی سماجی شعور کو آگے لانے میں یہاں کے سرائیکی شاعر کا اہم کردار ہے. انہوں نے جہاں بھی مشاعرے میں یا جہاں بھی اکٹھ کیا, ایک تھوڑا سا تحریک کی صورت ملی. تو لیکن یہ کہ کہہ لیں کہ سرائیکی تحریک پرامن ترین تحریک ہے دنیا کی, جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. دوبارہ آتے ہیں ناول کی طرف. تو ایک اہم ناول جو ان دنوں 2020 میں چھپ کے آیا ہے, وہ نذیر لغاری صاحب کا وساخ ناول. وہ بھی کہہ لیں کہ اس طرح کی قوم کی ایک تاریخ اس میں شامل ہے, اس میں ثقافت اس میں شامل ہے, تہذیب اس میں شامل ہے, اور معاصرانہ سیاسی جو ایک ایرا کے اسلم انصاری صاحب کا بیڑی وچ دریا بڑا ناول ہے. تو یہ ناول کا نثر میں مطلب لکھا جانا سرائیکی میں سمجھتا ہوں کہ اس زبان کے یعنی کہ کہہ لیں کہ آگے آنے میں بڑھوتری میں ایک اہم کردار ہے. اس زبان کے فروغ میں اور اس کے مستقبل کے حوالے سے ناول جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ زبان ثروت مند ہو رہی ہے, ثروت مند ہو رہی ہے, اور بالکل نثر کیونکہ اس ناول کے ساتھ کئی کیریکٹر آتے ہیں نا, اس میں ناول میں تو کیریکٹر انٹر ہوتے ہیں نا, وہ کیریکٹر آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی وہ اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک سوال بہاولپور کے حوالے سے. اب کیا بہاولپور میں آپ ریڈیو پاکستان میں آپ اس وقت فرائض انجام دے رہے ہیں, بہاولپور ایک رچ ہے کلچرل, اس کی ایک ہیریٹیج ہے, ایک اس میں ریاست کا عمل بھی موجود ہے, بہاولپور والے صوبے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, بہاولپور میں ایک بڑی توانا تحریک موجود ہے صوبے کی بھی, اور اس حوالے سے بہاولپور اور ملتان کے درمیان ایک چشمک بھی چلتی رہتی ہے. پھر ہمیں بہاولپور میں ایک چولستان کا ایک رنگ دکھائی دیتا ہے, جس میں وہ چولستانی آوازیں جو ہیں وہ سب کو مسحور کرتی ہیں. پھر روہیلے ہیں اور ان کے سارے, اور پھر وہ ظاہر ہے روہی. سو اس میں بہاولپور میں جا کر آپ ریڈیو پاکستان کے ذریعے بہاولپور کی کلچر کو, بہاولپور کی آواز کو قومی سطح پر کس انداز میں متعارف کروا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے مجھے وہ نام میں بھول جاؤں گا کہ اس سے پہلے آپ سے پہلے بہاولپور ریڈیو کو بہت سے شاعر ادیب ملے, خاص طور پر نظم کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب ہمارے بالکل بڑا وہ نام ہے, اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے, وہیں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی ظہور رہے, نظر صاحب وہاں سے رہے, بے شمار لوگ بہت ہیں, وہ سارے لوگ دوستوں ہیں. کے نام اب ہاں وہی جی, کہ پھر تو آپ بتائیے, اب آپ یہ نہ آگے چلیے. اصل بات یہ ہے کہ رضی صاحب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا اپنے سوال میں, ثقافت بڑی اہم چیز ہے. ثقافت ایک مضبوط کہہ لیں کہ یونٹ ہے. اگر کسی
ملک کی، کسی قوم کی یا کسی تہذیب کی ثقافت نمایاں اور مضبوط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان بھی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ لوگ بھی موجود ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں اور نمایاں بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو بہاولپور ہے، ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ بڑا کلچرلی رچ علاقہ ہے. اس میں خاص طور پہ یہ جو روہی کی ثقافت ہے، یہ تو پوری دنیا میں مختلف ہے. راجستھان لے لیں، اور خواجہ صاحب نے 18 سال دیکھ لیں کہ روہی میں گزارے، اور ان کی زیادہ تر کافیاں روہی کے حوالے سے ہیں. تو وہ ایک قدرتی طور پہ ایسا لینڈسکیپ ہے جو پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہانٹ کرتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نمایاں کیا جائے. وہاں کے اگر کوئی فنکار ہیں، خود رو پودوں کی طرح، مطلب جیسے فقیرہ بھگت تھا اور کئی اس طرح کے سنگر آئے، انہوں نے اچھے انداز میں بڑے کے خوبصورت اور ڈیفرنٹ سٹائل میں خواجہ صاحب کی کافی کو گایا، اور وہ خود بھی نمایاں ہوئے. ایسے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو بھی ایک فورم ہے ان کے لیے. اور بھی بہت سے فنون لطیف کے جتنے شعبے ہیں، اگر ان میں مختلف لوگ ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بھئی ان کو موقع دیا نئی جائے. نسل کو، یہ نئی ہمارا نسل، فرض بھی ہے، ہاں، ہماری ڈیوٹی بھی ہے، نئے لوگوں کو بھی نئے لوگوں متعارف کو. کرایا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ اس سے بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک روحانی طور پہ سرخوشی بھی ملتی ہے، ایک ڈھارس بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ جو ثقافت ہے، یہ اس کے اظہار سے انسان سرخوشی اور ایک لہر محسوس کرتا ہے. تو یہ ہم جو جن اداروں میں ہیں، مطلب ہے ویسے تو سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، اس سے بھی ہو رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو آگے لائیں، سامنے لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے پوری کوشش کریں گے. اچھا، ایک وسائل کی کمی بھی سرکاری اداروں میں آڑے آتی ہے فی زمانہ، اور اس میں ہم بھی سرکاری اداروں سے منسلک ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں پھر کچھ لوگوں کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے کہ اگر اور اس میں ظاہر ہے وہ جنونی لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. میں ملتان میں دیکھتا ہوں کہ آصف کھتران ہیں، اس سے پہلے یہاں کوثر سمرین آئیں، تو وسائل نہیں تھے اس وقت اس بھی کے نہیں تھے، باوجود بھی ہاں جی بالکل اس اچھا وقت بھی کام نہیں. ہوا، ہاں، اچھا کام ہوا، کیا، اور بالکل انہوں نے کام کیا، انہوں نے جی وہاں یہاں کے مقامی جو بھی صنعت کار ہیں، بالکل. جو بھی لوگ ہیں، انہیں بیچ میں انوالو کیا، اور اس کے ذریعے بہت اچھے فنکشن کروائے. تو بہاولپور ریڈیو میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ ایسی؟ انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ اصل میں یہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے، وہ سرائکی بنا ہے کہ یہ ایک ڈو جا رہا. اب ضروری نہیں کہ بہت سی چیزوں پہ ہم مطلب صرف تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں سرکار سے پیسے ملیں گے تو آگے بڑھیں گے، کریں گے. اپنے طور پہ بھی اگر جذبہ ہو میرے خیال میں، اور لوگوں میں ایک سانجھ پیدا ہو جائے، مل کے کام کرنے کی لگن ہو، تو بندہ اپنے تئیں بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہاں جیسے آپ نے دوستوں کی مثال دی، انہوں نے مل کے کام کیا، آرٹس کونسلوں میں بہت اچھا کام ہوا ہے. تو ریڈیو بھی اسی طرح سے مل کے ہو سکتا ہے کہ آرٹس کونسل کے تعاون، اداروں کے ذاتی تعاون سے جی بالکل مل کے کوئی نہ کوئی ایڈونچر کیا جا سکتا ہے. لوگوں میں بھی بہت مطلب ہے وہ ہوتی ہے ایک لگن. آپ پیرافریز میں چلے جائیں، لوگ میلے ٹھیلے بنا لیتے ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے نیا ٹیلنٹ مطلب دریافت کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، ایسا کریں گے. آخر میں کچھ نہ، میں آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو. شادی آپ کی ہوئی کون سے سال میں؟ آپ یہ 90 میں. 90 میں. اور آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دو ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. بیٹا یہ اس نے BS 4 ایئر کمپیوٹر سائنس کر لیا، تو آج کل ایک جیسے نجی یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے. بیٹی نے یہ کیا تھا BS انگلش 4 ایئر، اب MPhil کر رہی ہے. اچھا انگریزی میں. اچھا، انگریزی میں MPhil کر رہی ہے جی ذکر یونیورسٹی سے ہی. جی بہت ذکر. بہت اچھے. تو بچے بھی یعنی کم بچے تحقیق کی جانب تحقیق کا کام کر ہاں رہے جی ہیں. اچھا، کوئی زندگی کے کچھ واقعات ہوتے ہیں، کوئی یاد رہنے والے واقعات، وہ میں پوچھا کرتا ہوں. کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو بہت خوشی دے رہا ہوتا ہے زندگی میں؟ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، اور کوئی ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ دکھی کر دیتا ہے. تو یہ کوئی دو واقعات ایسے، اور کوئی ایک یادگار واقعات بھی ہوتے ہیں. پہلے یہ دو واقعات، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بڑی خوشیاں ہی انسان کو صرف مطلب خوش نہیں رکھ سکتی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہاں. انسان کو خوش رکھتی ہیں. مطلب میں تو اب بھی جیسے آج آپ سے ملا ہوں ایک عرصے بعد،
بڑا خوش ہوا ہوں. میں نہیں اسی طرح سے جیسے 30 سال پہلے میں جب ادھر گجر کھڈا آیا کرتا تھا تو آپ کے گھر آ جانا, آپ کے نانا جی بعض گالیوں سے بھی تواضع فرما دیتے تھے, پھر بھی خوش ہو جانا, مطلب غم زدہ نہیں ہونا. تو اس لیے نہ کبھی بہت زیادہ غم زدہ ہوا, نہ کوئی بہت زیادہ مطلب اتنی خوشی کہ بھئی پھولے نہ سمائے. تو بس سو بین توازن میں رہے. اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی دی. باقی یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ان سے کوشش یہ کی ہے کہ آپٹیمسٹک رہنا, یعنی آپ یعنی پازیٹیو رہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف کم گئے. امکان ہاں رکھیں برقرار. ہاں, ہم نے اگر آپ نے دیکھیں ایک ہی طرح سے زندگی کا آغاز کیا, لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں, آپ سے کوئی مدد چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی گائیڈ لائن چاہتے ہیں, تو یہ کوشش کی ہے کہ دوستوں کو یا ملنے ملانے والوں کو کوئی ٹریک پازیٹیو راستہ دکھایا جائے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ خوشی از خود زندگی کی جو در پردہ لہر ہوتی ہے زیریں, اس سے خوشی حاصل ہوتی رہتی ہے. اچھا, ایک زندگی میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں, جی میری زندگی میں بھی ہیں, آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی. اچھا ایک تو میں آپ کے بڑے بھائی کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا, ڈاکٹر صاحب کا, جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا. اور وہ ان کے بارے میں نے ان کی وفات کے بعد جب ان کی دوستوں کی ظفر اقبال صاحب کا, ڈاکٹر ظفر اقبال کا, تو ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا ان کی وفات کے بعد کہ وہ کیسی شخصیت ہے, میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں تھی, لیکن وہ کیسی شخصیت تھے, ظاہر ہے انسپائر آپ ان سے ہوئے. تو کچھ اور شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بنانے میں کردار ادا کیا ہوتا ہے, اور وہ مختلف شعبوں میں سے ہوتی ہیں. تو کیسی ایسی شخصیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے ملی اور آپ کے ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں ان کی وجہ سے آیا؟ پہلا تو یہی جو آپ نے ذکر کیا نا, میرے بڑے بھائی صاحب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, مطلب وہ بھی مطلب کہہ لیں کہ خود رہو یا سیلف میڈ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی, وہ بھی انہوں نے ادھر میسکو یہاں سے وہ مطلب انہوں نے چھوٹی ملازمت کا آغاز کیا تھا, بلنگ کلرک تھے وہ. اچھا, وہ انہوں نے مطلب بڑے بھائی تھے, ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ملازمت بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. تو ان کا کیریئر ماشاء اللہ تعلیمی بہت اچھا رہا. تو انہوں نے یہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ایم اے انگلش میں ٹاپ کیا تھا, پھر یہیں ان کو لیکچرشپ ملی, پھر یہاں سے وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر گئے. اور یہ ان کے کریڈٹ میں ہے کہ بھئی وہ پاکستان میں جو گنے چنے لنگوسٹکس کے ماہر تھے نا, وہ جب کر کے آئے تھے پی ایچ ڈی, تو وہ مطلب 2-3 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا پورے پاکستان میں. اور ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے اس شعبے کو اسٹیبلش کیا, اور یہاں سے کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالر ان کی زیر نگرانی یعنی ایک کام شروع ہوا. تو ایک تو ان کی شخصیت تھی, ان کو دیکھ کے جیسے غیر محسوس طریقے سے, ویسے وہ بڑا ہمیں لک آفٹر بھی کرتے تھے. تو وہ میرے زندگی میں ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جنہوں نے مطلب ہے یہ سکھایا کہ یار تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, سیلف سٹرگل کرنی ہے. اور دوسری شخصیت ہیں میری جو میں قابل تقلید سمجھتا ہوں, وہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب ہیں. غیر محسوس طریقے سے, کبھی انہوں نے گائیڈ لائن نہیں دی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دیکھ کے تو کچھ چیزوں کو سیکھا ہے. خاص طور پہ یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے زندگی میں, کسی کے ساتھ نیگیٹو نہیں رہنا, لوگوں کے بھلے میں شریک رہنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ روحانی طور پہ بڑی ڈھارس رہی, اور ایک کہہ لیں کہ خوشی ملتی ہے. تو یہ رکھا ہے, اور کوشش کی ہے کہ باقی لوگ بھی اس چیز کو آگے لے کے چلیں, تو اسی سے رشتوں میں, رویوں میں مضبوطی آتی. یہ میرے ذہن میں رہا ہے. یہ 2 شخصیات, بس اور بہت سی شخصیات ہیں, بندہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. تو وہ جو پازیٹیو چیزیں مطلب کہیں سے ملتی ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ذہن میں لے کے چلے جائے. اقبال ساگر صدیقی سے آپ بڑے انسپائر جی رہے, بالکل, اور ایک وہ زمانے میں میں جسے کہتا ہوں کہ ابتدائی زمانے میں ہاں ایسے, جی جس بالکل, شخصیت نے ہمیں سب کو جی بہت بالکل, انسپائر کیا اور بالکل ہمارے لیے انکریج بھی کیا انکریج بھی کیا. جب ہم لکھتے آخر میں ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں اپنے ناظرین کے لیے, اور کہ آپ کوئی ایک پیغام جو ناظرین کے لیے آپ کی وہ جانب ابھی سے. میں نے ذکر کیا نا کہ زندگی میں بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ان کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ وقتی ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ وقت
کہتے ہیں نا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، لیکن آپ پازیٹیو انداز میں آگے چلتے رہیں، اسی سے آپ کو ایک توانائی ملتی ہے، اسی سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی میرا پیغام ہے. جی ناظرین، این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ آپ نے دیکھا، خالد اقبال صاحب ہمارے مہمان تھے. آئندہ ہفتے نئی شخصیت کے ساتھ نئے موضوع پر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.